नेकी मेरे सर के ऊपर चढ़कर नाची थी। मैंने कभी नहीं किसी के साथ बात की कि मैं वीज़ा लेकर भेजूंगा या अपने रिश्तेदार किसी को भी। तौबा 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 तौबा। मेरा भी दिल करता है यार मैं किसी को बुलाऊं, लेकिन जब किसी को बुला लिया जाए ना, सच में वो सर पे चढ़ के नाचता है। मैंने ऐसा किया, मैंने अपने कफील को बोला था आज से कुछ साल पहले, मैंने बुलाया यहाँ पर। सच में मैं क्या बताऊं कि मैं दीवार के साथ सर मारने के चक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद, सऊदी अरेबिया से। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि वीज़ा कितने का आता है, कहाँ से मिलेगा, उस आदमी का नंबर दो। मेरा दिल नहीं करता किसी के ऊपर नेकी करने का, मेरा भी बहुत दिल करता है, लेकिन नेकी मेरे सर के ऊपर चढ़कर नाची थी। मैंने कभी नहीं किसी के साथ बात की कि मैं वीज़ा लेकर भेजूंगा या अपने रिश्तेदार किसी को भी। तौबा 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 तौबा। ये नेकी मेरे सच में मेरे गले पड़ गई थी। आज से कुछ साल पहले, मैं थोड़ा आगे ज़रा जाकर, इधर आदमी मेरे देख रहे हो जो मुझे हंसते हैं, मैं थोड़ा आगे जाकर बात करूंगा आपके साथ जहां पर खड़े होकर। तो भाईजान वजह क्या है कि मैं कभी नहीं अब किसी को कोशिश करता बुलाने की। क्या मैं अपने कफील को नहीं बोल सकता कि मुझे वीज़ा चाहिए, या मैं एक आदमी को बुलाना चाहता हूँ, या कोई मतलब उसका खाना मुश्किल है एक टाइम का या दो टाइम का, किचन चलाना मुश्किल है, तो मैं नहीं बोल सकता कफील को यार मुझे एक वीज़ा निकलवा कर दो। और मैं आदमी को बुलवाना चाहता हूँ कि मेरा गाँव का है, अजीज़ है, किसी भी तरीके, यानी कि मैं देखता हूँ काफ़ी हालात डाउन है हमारे घर में, गाँव में भी ऐसे हैं, ये नहीं क्या है, गुजरांवाला से मेरा तल्लक है। तो भाईजान मेरा भी दिल करता है यार मैं किसी को बुलाऊं, लेकिन जब किसी को बुला लिया जाए ना, सच में वो सर पे चढ़ के नाचता है। मैंने ऐसा किया, मैंने अपने कफील को बोला था आज से कुछ साल पहले, मैंने बुलाया यहाँ पर। सच में मैं क्या बताऊं कि मैं दीवार के साथ सर मारने के चक्कर में था इस वक्त, कि इतने मेरा हालात बुरे हो चुके थे। मैं सऊदी अरेबिया में था, यहाँ पर मेरा खाना मुश्किल कर दिया गया, और पाकिस्तान में मेरे बच्चों का मुश्किल हो गया। मुझे इतना टेंशन रहा कि हद से ज़्यादा। मैं समझ लें कि साल 2 साल में बहुत परेशान रहा, बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी वो जान छूट गई, क्योंकि आदमी को बुला लिया जाए ना, पैसे जेब से लगाए। सच में कसम उस पैदा करने वाले की, रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हूँ कि पैसे अपनी जेब से सारे मैंने लगाए, इन्हीं हाथों से मेहनत की, बड़ी मुश्किल से मेहनत की, और फिर सारे पैसे कफील को वीज़े के जितने बोले उसने उसको दिए। ये तो अल्लाह ताला हमारे कफील को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छा था। खुद भी अच्छा होना पड़ता है, यहाँ पर एतमाद खुद भी करवाना पड़ता है। अगर मैं कुछ चवलें मारूंगा, बेईमानी करूँगा, फ़्रॉड करूँगा, तो मेरा कफील मुझ पर एतमाद नहीं करेगा। कुछ आदमी होते हैं पैसे देकर काम करवाते हैं, कुछ आदमी होते हैं ऐसे जहाँ पर पैसे देकर भी काम करवाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका पैसों के बगैर चल जाता है। तो मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने बगैर पैसों के काम चलवाया। यहाँ पर बुलवाया दोस्तों को, यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर काम किया, कर रहा था, पर इतना मेरा जीना मुश्किल हो गया कि हद से ज़्यादा। कहते हैं कि पुल तो के नीचे से पानी गुजरेगा ना, लेकिन नहीं समझते हैं। जब सोच लेते हैं, जब सऊदी अरब में पहुँच जाते हैं, तो सोचते हैं कि बस अब जो होगा बट देखी जाएगी, असद कौन हम कौन, अब तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। एक यहाँ पर जो एक आदमी 2 रियाल की 2.5 रियाल की पेप्सी पिला देता है ना, वो उससे ज़्यादा ताकत ले जाता है जिसने 5-7 लाख 8 लाख रुपया लगाया होता है ना आदमी को यहाँ बुलाने का, उसमें ज़्यादा ताकत आ जाती है जो 2 रियाल की पेप्सी यहाँ पर पिला देता है। ये वो बात, मेरी बात एग्री करेंगे, वो बात को वाकई सच समझेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो जिनके साथ होता है ऐसा। अगर किसी और आदमी के पास से वीज़ा लेकर आ जाएंगे ना, तो फिर उनको यकीन हो जाएगा जितना मर्जी लूट ले, जितने मर्जी पैसे ले लें। अगर कोई अपना बुलाएगा ना, तो भाईजान उसके गिले शिकवे नहीं ख़त्म होंगे। कसम से मैं उस वक़्त से तौबा कर ली कि मैं छतर खा लूँ वो बेहतर है, यानी जूते सर पे खा लूँ वो बेहतर समझूंगा मैं। इसीलिए कभी किसी के साथ वीज़े की बात नहीं करता, कभी भी नहीं करता। हत्ता कि मैं कफील को बोलूँ मेरा कफील निकलवाएगा, क्यों नहीं निकलवाएगा? मैं अच्छा हूँ, मैं कोई चोर नहीं, फराडिया नहीं, मैं एक अच्छा इंसान। उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं मैंने, उसके साथ अच्छी सलाम रखी, उसके साथ अच्छा कलाम रखा, अच्छा इखलाक रखा मैंने, अच्छा इखलाक रखा, अदब व एहतराम के साथ बोलता हूँ उसके साथ। वो मेरी बात मानेगा, ये नहीं कि नहीं मानेगा, लेकिन ख़ुद भी समझना पड़ता है। लेकिन मैं किसी को बुलवा लूँगा तो मेरे को इतना परेशान करेगा, वो मुझे पता है कि मैं ख़ुद डिप्रेशन में चला जाऊँ। सच में मैंने जिसको बुलाया यहाँ पर, उनके वीज़ों के पैसे मैंने खुद अपनी जेब से दिए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कफील बहुत अच्छा था, उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। जैसे जैसे मेरे पास पैसे आए, उसने तो एकदम पैसे दे दिए गवर्नमेंट को, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास पैसे आए मैंने वैसे वैसे
اس کو پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دیے. میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی زندگی دے. بہت ہی اچھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کفیل برے ہیں. نہیں, ہم لوگ برے ہیں. ہم اچھا کام کریں گے تو بھائی جان کبھی بھی وہ آپ کے ساتھ برائی نہیں کریں گے. اگر آپ اچھے سے چلیں گے تو بھائی جان وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے سے چلیں گے. میں اس لیے کبھی کسی کو ریٹ نہیں بتاتا. میں سعودی عربیہ میں رہتا ہوں, مجھے قانون فالو کرنا ہے. میں پاکستان میں نہیں رہتا, انڈیا بنگلہ دیش میں نہیں رہتا, مجھے قانون کو فالو کرنا ہے. میں نہیں ایسا کچھ بھی ریٹ بتا سکتا. صرف میں ایک اچھی انفارمیشن دے سکتا ہوں آپ کو, اچھی انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ آپ اس طرح کام کر سکتے ہیں, یہ ویزا لے کر آئیں, یہ کام کریں, یہاں پر اچھے پیسے اس طریقے کما سکتے ہیں, یہ ہنر صحیح ہے, یہ نہیں ہے ہنر, اس میں آپ کو پیسہ زیادہ ملتا ہے, اس میں نہیں ملتا. جو بھی لیبر پائے گا اس کو بچت نہیں ہے, جو کاریگر آئے گا اس کو فائدہ ہے. یہاں پر اتنے کا اقامہ لگتا ہے, یہ سارا حساب تو میں بتا سکتا ہوں. لیکن ویزوں کی میں باتیں نہیں کر سکتا, بیچنے بجانے والی میں نہیں کروں گا. ایسا کام کبھی بھی نہیں کروں گا. توبہ 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 کرتا ہوں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا, اور نہ میں کرتا ہوں, نہ میں کبھی کروں گا. ہو سکے تو میں اپنی اولاد کو بھی نہ سعودی عربیہ میں بلاؤں. میں خود اپنی زندگی گزار لوں گا یہاں پر, اور اپنی اولاد کو کوشش کروں گا یہاں نہیں بلاؤں, کہیں بھی نہیں بلاؤں. پردیس میں نہ ہی ان کو لے کر آؤں. تھوڑی کھا لیں اچھا ہے. اپنی زندگی پردیس میں رول لی, تقریباً 10 11 12 سال ہو چکے ہیں. اپنی زندگی تو برباد کر لیں گے, لیکن اولاد کی کوشش کریں گے وہاں پر ہی سیٹل کریں. ہم پردیسی ہیں, آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہی ہے, آج نہیں تو ہمیں کل جانا ہی ہے. لیکن ہمیں صرف سوچنے کی ضرورت ہے. اب 10 11 سال ہو چکے ہیں, یہ میں کوئی مجبوری نہیں ہے, میری مجبوری نہیں ہے یہاں پر رہنے کی. یہ ایک لالچ بن چکا ہے میرا, جو حقیقت میں سچ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مجبوری ہوتی ہے 2 مہینے 6 مہینے سال 2 سال 3 سال. مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے حالات اچھے نہیں, آپ کا کچن نہیں چلتا, آپ آتے ہیں. ایک ایک بات سچ کروں گا, مجھے کچھ بھی کسی سے لینا دینا نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں. میں نہ کسی سے لے کر کھاتا ہوں, اپنی محنت کرتا ہوں, نیازوں سے کماتا ہوں اور کھاتا ہوں. یہ تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں. اس سے میری ایک یوٹیوب فیملی بڑی چینل بنتا جا رہا ہے. تو میں اسی لیے کبھی کسی کے ساتھ بھائیوں پیاریوں نہیں ویزے کی بات کرتا. میں نہیں کسی بھی کبھی بھی ایسے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. یہ میرے کو بہت ڈر لگتا ہے. ڈر کیا, مجھے یہ ٹینشن بنتا ہے بہت زیادہ. اس لیے میں کبھی کسی کے ساتھ ویزے کی بات نہیں کرتا. یار اتنے کا ملتا ہے, اتنے کا نہیں ملتا, یہ سے ملے گا ایسے ملے گا, نہیں, میں کبھی نہیں ایسا کروں گا. بالکل بھی فائدہ نہیں ہے اس کام میں, بہت ٹینشن ہے بھائی جان. جو میں نے ایک نیکی کر لیا نا, وہی نیکی میرے لیے بہت کافی ہے. وہی نیکی کا میں ساری عمر جانا نہیں دے سکتا, اسی نیکی کا میں ساری عمر ارجانا نہیں دے سکتا. پاکستان میں میرے بچوں کے ساتھ ٹینشن, یہاں پر مجھے ٹینشن. میں پاکستان گیا تب مجھے جا کے ٹینشن. سچ میں یار میں گاؤں میں رہنے والا آدمی ہوں. جب ہم صبح کھانا کھاتے ہیں نا, نہا دھو کے بیٹھتے ہیں, تو صبح ہمیں ناشتہ کرنا ہوتا ہے. ایک ہماری چنگیر ہوتی ہے. یہ کچن تو آپ پہلے بھی ہوں گے شہروں میں, لیکن جو ہمیں گاؤں میں بیٹھتے ہیں, ایک چول ہوتی ہے, اس کے اوپر روٹی پکتی ہے, ماں کھانا پکاتی ہے. وہاں پر سارے باتیں ہوتی ہیں. جو تقریباً 7 بجے کھانا شروع ہوتا ہے نا پکنا, تو 9 بجے تک وہاں تک کھانا کھاتے, برتن سمیٹتے, باتیں کرتے کراتے 9 ساڑھے 9 10 ہو جاتے ہیں. تو انہی چکروں میں میری بہت لتری بستی ہوتی تھی, بہت میری عزت خراب ہوتی تھی. اس لیے میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. 12 بجے کے کھانے کے ٹائم تب میرا وہی حال, شام کے کھانے کے ٹائم تب میرا حال, اگر میں ڈیرے پر جاتا ہوں تب میرا برا حال. ارے یار بہتر نہیں ہے, اگر یہ کام ہی نہ کرو تو پھر نہیں بہتر. بس میں نے سوچا, کیا سوچا پتہ ہے آپ کو, کہ میں الحمدللہ اچھے سے روٹی کھا رہا ہوں, اپنا پیسہ بنا رہا ہوں, بچا رہا ہوں, تو کیوں نہ کوئی اور بھی آئے اور یہاں پر عزت کمائے اور کھائے. میں بھی یہی چاہتا تھا, لیکن اس کے مجھے کچھ عکس ملا, کچھ اور ہی کچھ ملا. مجھے کچھ اور سوچا گیا کہ یہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے بلایا یہاں پر. نہیں بھائی, یہاں پر دیکھا جائے تو بچے بڑے, یعنی کہ جس کو لالچ پڑ جاتا ہے ریال کا, وہ سچ میں ایک جوانی میں آ جاتا ہے نا. میں تقریباً 2012 میں آیا تھا, اب تک میرا پھر بھی جانے کو دل نہیں کرتا. جب چھٹی جاتے ہیں نا تب سوچتے ہیں یار 2-3 مہینے چھٹی جائیں گے تو یہ پیسے ہم 1 مہینے میں اتنے کماتے ہیں, اتنے مہینے میں کماتے ہیں, 2-3 مہینے میں وہاں پر جا کر بیٹھیں گے, اور جتنے کمائے ہوتے ہیں سال 2 سال میں جگہ لے لیتے ہیں یا کوئی گھر بنا لیتے ہیں, اپنا خرچہ وغیرہ وہ کھا کے آ جاتے ہیں. یہ سوچتے رہتے ہیں ہم کہ اتنے ہم نے نہیں کمائے, اتنے مہینے پاکستان میں بیٹھے, لیکن یہی باتیں ہم سوچتے رہتے ہیں. تو بھائی جان ہمیں ایک لالچ لگ چکا ہے اس وقت کہ پیسے کمانے کا. مجبوری ہوتی ہے کہ کچھ دیر سال, کچھ 1-2 سال کی ہو سکتی ہے, زیادہ تو نہیں نا, لمبی اتنی مجبوری نہیں, پھر تو لالچ اس کو کہا جائے گا نا. تو یہ میری چھوٹی سی سٹوری تھی, جو کہ ریئل سٹوری تھی.
باقی آپ جو سوچیں وہ آپ کی مرضی ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ بھائی آپ کا مائنڈ ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ جس طرح مرضی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے بہت سارے کمنٹ آتے تھے کہ آپ کچھ ویزوں کے بارے میں بتاؤ، کہاں سے ملے گا ویزا پرائز یہ۔ بھائی میں ایسے چکر میں نہیں پڑتا، میں سعودی عربیہ میں رہتا ہوں، مجھے قانون کو فالو کرنا ہے، مجھے قانون کو فالو کر کے ہی چلنا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا میں جھوٹ بولوں اور آپ کو گمراہ کروں تو فائدہ ہے نہیں۔ میں اسی لیے کبھی کسی کو ویزے کے چکر میں نہیں پڑتا۔ میں اپنے گاؤں میں بھی کبھی کسی کو نہیں بولا کہ میں آپ کو بلاؤں گا، میں آپ کو یہ لے کر کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، نہیں، میں کبھی ایسا نہیں کرتا۔ توبہ توبہ توبہ۔ میں نے تو کہہ دیا کہ میں اپنی اولاد کو بھی ہو سکے تو نہیں باہر آنے کی کوشش کروں گا، نہیں بھیجوں گا، کیونکہ میں نے پردیس دیکھ لیا۔ یہاں پر بھائی جوان آتے ہیں اور بوڑھے ہو کر جاتے ہیں، سچ میں لوگوں کی وائٹ داڑھی اور وائٹ بال ہو چکے ہیں، اتنے بوڑھے کہ ہاتھ بھی کمتے ہیں کئی آدمیوں کے، ایسے بوڑھے، اتنے بوڑھے آدمی ہیں یہاں پر، کام کرنے والے ہیں، نہیں دل کرتا جانے کو۔ یہاں کا پیسہ ہی ایسا ہے، لالچ ایک ایسا لگ چکا ہے انسان کو کہ آدمی سوچتا ہے صرف میں کام کروں اور پیسہ کماؤں، اپنے گھر بھیجوں بس۔ میں نے جس طرح کا بولا کہ مجبوری ہوتی ہے کچھ دیر، کچھ مہینے، اب ہمیں مجبوری نہیں ہے۔ یہ میں بار بار اپنے دوستوں اور بھائیوں کو یہاں پر ریپیٹ بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو میری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید کو انفارمیشن کے لیے آپ کو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بات میری اچھی لگی تو تب بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، اگر جھوٹی لگی تو تب بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ محمد اسد کو دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک اللہ کے بعد۔